السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستقبل کے روشن ستاروں، آج صرف اور صرف آپ ہی سے خطاب ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے نئی نسل کا مستقبل تابناک کیسے ہو، اس عنوان کو بیس اور بنیاد بنا کر ممبر و محراب فاؤنڈیشن اور فیوچر اسٹارز ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر اکیڈمی نے آپ کے لیے ایک بہترین اور نیا اقدام کیا ہے۔ آج کے بچے کل کے نوجوان ہوں گے، اور آج کے نوجوان کل کے جوان اور بوڑھے ہوں گے۔ قوم ملت کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہیں۔ آپ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھیں، احساس کمتری کا شکار ہرگز نہ ہو۔ ہمیشہ اپنی کمزوری پر آپ نگاہ نہ رکھیں، اپنی قوت پر نگاہ رکھیں، اپنی طاقت پر نگاہ رکھیں، اپنی صلاحیت پر نگاہ رکھیں، اپنے تجربات کو بڑھائیں، اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کریں۔ یاد رکھیے، آج کا معمولی انسان کل کا غیر معمولی انسان بن سکتا ہے۔ ملک میں ہم یہ نقشے بار بار دیکھتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا آدمی جو کل غریب تھا، معمولی انسان تھا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچا کرتا تھا، آج وہ ملک کا ایک بڑا آدمی کہہ سکتا ہے۔ اشارے کو آپ جانتے ہیں، مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف اس کو مذاق میں لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی کسی بھی فیلڈ میں محنت کرتا ہے، اپنی توانائی لگاتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، اور نتیجہ خود بخود اس کے سامنے پھلدار درخت کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ روشن مستقبل کے ہونہار سپاہیوں، آپ ستارے ہیں، ستارے۔ رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں آپ اوپر کی جانب دیکھو، اور یہ ٹمٹماتے ستارے کس قدر بھلے اور پیارے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے وَزَيَّنَّاهَا کہا، ہم نے آسمان کو زینت بخشی، ڈیکوریشن کیا ہے ستاروں کے ذریعے سے۔ آسمان کے یہ ستارے جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو خوبصورت بنایا، آپ زمین کے ستارے ہیں، اللہ نے اس زمین کو آپ کے ذریعے خوبصورت بنایا ہے۔ یاد رکھیں، چھوٹے ہی چھوٹے بچے ہوں، بوڑھے لوگ ہوں، اور روئے زمین پر نوجوان نہ ہوں، لڑکپن اور نوجوانی پر قدم رکھنے والے نہ ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ دنیا سمجھ میں نہیں آئے گی، ادھوری سی دنیا رہے گی۔ نوجوانوں اور مستقبل کے اور فیوچر کے ستاروں اور روشن ستاروں، آج ہم آپ کی خدمت میں کچھ پیغام لے کر آئے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کون ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو اپنا آئیڈیل کسی نہ کسی کو بنانا ہے، نمونہ بنانا ہے۔ یاد رکھیں، کسی ننگے ناچنے والے کو آپ اپنا آئیڈیل بنانے کے لیے ہرگز تیار نہ ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تھوڑے سے ڈالر، تھوڑے سے درہم، تھوڑی سی دینار اور تھوڑے سے روپے پیسے مل جائیں گے، سونا چاندی مل جائے گا، کچھ سواریاں مل جائیں گی، لیکن زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ صرف کھیلتے کودتے لوگوں کو اپنا نمونہ مت بناؤ۔ نمونہ کس کو بنانا ہے؟ سب سے بہترین شخصیات جن کو نمونہ بنایا جا سکتا ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم ہیں۔ ان کو نمونہ بناؤ، یہی ہیں جن کے ذریعے سے تم مستقبل کے شہسوار بن سکتے ہو، مستقبل کے سپر اسٹار بن سکتے ہو، مستقبل کے روشن ستارے بن سکتے ہو، سیارے بن سکتے ہو، اور تمہاری روشنی سے آنے والی نسلیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ میں جس بات کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، اس کو معمولی مت سمجھیے، یہ غیر معمولی چیز ہے، غیر معمولی چیز ذہن میں رکھیں۔ آئیے ہم تھوڑا سا آپ کو بتائیں، ہمارے جو گزرے ہوئے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، اور جن کے سردار، جن کے سید المرسلین، پیغمبروں کے سردار نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سب سے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم ہیں۔ انبیاء کرام نے کیا کام کیا؟ ایک میدان آپ کو چوائس کرنا ہے،
ایک میدان آپ کو منتخب کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے. زندگی میں نشانہ بنا کر، کسی نہ کسی چیز کو نشانہ بنا کر کام کرنا. جیسے کوئی آدمی کمان لے کر، تیر اور کمان لے کر کھڑا ہوتا ہے اور نشانہ بناتا ہے جس طرح، اور اس کی پوری نظر اور پوری توجہ اس نشانے پر ہوتی ہے، اس شکار پر ہوتی ہے. بالکل اسی طرح آپ کی زندگی میں کچھ نشانہ طے ہونا چاہیے، کچھ ہدف طے ہونا چاہیے، کچھ مقاصد آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. آپ فیوچر کے کون ہیں؟ کبھی بھولا نہ اس سبق کو، جو سبق آپ کو ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذریعے اور فیوچر اسٹارز ویلفیئر اکیڈمی کے ذریعے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. اس وقت کو کبھی نہ بھولیں کہ آپ کو اپنا ہدف طے کرنا ہے، آپ کو بہت آگے بڑھنا ہے. دنیا بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، وسیع ہے. وسائل، ذرائع پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیے ہیں. ان الارض واسعہ، ہماری زمین جو ہے بالکل کشادہ ہے. اس کشادہ زمین میں آپ کو آپ کے لیے بہت بہترین نمونے ہیں، آپ کے لیے بہت زیادہ وسائل اور اسباب ہیں. آپ اپنے دست و پا کو تیار رکھیے. فیلڈ میں کودنا ہے آپ کو، میدان میں اترنا ہے آپ کو، محنت کرنا ہے آپ کو. زندگی صرف سونے کا نام نہیں ہے، زندگی صرف آرام کا نام نہیں ہے. زندگی نام ہے محنت کا، زندگی نام ہے کوشش کا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اللہ تعالیٰ کا قانون، اس کا دستور یہی ہے کہ جو کوشش کرتا ہے، جس میدان میں کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کرتے ہیں. آپ اپنی ایک فیلڈ طے کیجیے. ہم ایک فیلڈ کی طرف آپ کو لے جانا چاہتے ہیں جس فیلڈ میں انبیاء نے کام کیا، وہ ہے مخلوق خدا کی خدمت. سوشل ایکٹیویٹیز. سماج میں صرف آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے. کبھی اس طرز زندگی کو اختیار مت کرو کہ صرف آپ نے کھانا کھا لیا، آپ کا پیٹ بھر گیا، آپ نے پانی پی لیا، آپ کا پیٹ بھر گیا، آپ اپنی ضرورت کی چیزیں آپ کی مہیا ہو گئی اور آپ مطمئن ہو گئے. نہیں، آپ اس وقت تک بے چین ہوں جب تک کہ کسی بھوکے کی بھوک نہ مٹ جائے، کسی پیاسے کی پیاس بجھ نہ جائے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سلسلے میں تربیت کی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک سفر سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سفر کیا تھا حضرت خضر کے ساتھ، اور سفر کے اندر بتایا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ زندگی میں ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ملاقات ہوتی ہے. دونوں کے دونوں ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں. حضرت کشتی، اس اچھی سی کشتی کو داغدار بنا دیتے ہیں، کچھ ٹکڑا کر دیتے ہیں، اس میں سوراخ وغیرہ ڈال دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. بعد میں چل کر حضرت خضر بتاتے ہیں کہ دراصل میں نے یہ کشتی کو داغدار کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کشتی کچھ مسکینوں کی تھی، نوجوانوں کی تھی، جن کے روزگار کے لیے یہی کشتی تھی جس سے کما کر وہ کھایا کرتے تھے. اور جس کشتی ساحل پر پہنچنے والی تھی، وہاں ایک ایسا بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں پر کو ہڑپ لیتا تھا. میں نے اس کو داغدار بنا دیا تاکہ وہ بادشاہ ان پر ظلم کر کے ان کے رزق کے ثواب کو چھین نہ لیں. حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں پہنچتے ہیں. ایک نوجوان لڑکے کو دیکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے. حضرت خضر علیہ السلام اس کو قتل کرتے ہیں. قتل کی وجہ کیا تھی؟ بعد میں چل کر حضرت خضر علیہ السلام بتاتے ہیں کہ دراصل یہ بچہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض خاص قسم کا علم عطا کرتے ہیں، ان کو کچھ اختیارات دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہاں، یہاں ذہن میں رکھے بات کہ ہم کہیں قتل کرنے کے لیے نکلنا نہ جائیں. یہ حضرت خضر علیہ السلام کے لیے خصوصی گنجائش تھی، ان کے لیے کچھ آزادی دی گئی تھی، ان کو حکم دیا گیا تھا، تربیت کی گئی تھی. تو انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا. پوچھا گیا کہ اس بچے کو کیوں قتل کیا؟ تو کیا بتایا یہ کہ یہ بچہ آگے چل کر اپنے نیک ماں باپ کے لیے درد سر بننے والا تھا، نافرمان بننے والا تھا. اسی لیے کی ایک بستی پر پہنچتے ہیں دونوں، اور وہاں ایک دیوار، بستی والوں سے کھانا مانگا جاتا ہے، بستی والے کھانا نہیں دیتے. حضرت خضر دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ہے گھر کی، گرنے کو جا رہی ہے، گرنے کے قریب ہے. حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو درست کر دیتے ہیں، سیدھا بنا دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے. حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جس بستی والوں نے کھانا تک نہیں دیا، اب اس بستی والوں پر اس قدر مہربان. کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہا کہ دراصل یہ دیوار جو ہے 2 یتیم بچوں کے گھر کی تھی. ان کے ماں باپ نے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ رکھ چھوڑا تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ تو چھوٹے یتیم بچے تھے، کوئی دوسرے لوگ اس کو غلط استعمال کر دیتے، اس لیے میں نے اس کو دیوار بڑا کر دیا تاکہ آگے چل کر اس دیوار کے نیچے موجود خزانے سے وہ بچے مستفید ہوں. یہاں پیچھے
ہر چیز کے پیچھے خدمت خلق کا جذبہ ہے. ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کی مدد، نوجوانوں کی روزگار کے اعتبار سے مدد، یتیم بچوں کی مدد. معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سبق دیا ہے، اس بات کا سبق دیا ہے کہ ہم کو دوسروں کی مدد میں ہونی چاہیے. آپ بہترین مستقبل کے روشن ستارے بن سکتے ہیں، مگر صرف اس لیے نہیں کہ آپ اپنا کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، بہترین لباس پہن رہے ہیں، اچھی سواری پر چل رہے ہیں، ایک پلان بنا رہے ہیں، بہترین گھر میں ہیں. آپ اس سے سپر اسٹار نہیں بن سکتے، آپ اس سے فیوچر اسٹار نہیں بن سکتے، آپ اس سے مستقبل کے ستارے نہیں بن سکتے. سپر اسٹار بننے کے لیے، بہترین ستارے بننے کے لیے، روئے زمین پر زمین کے بہترین مستقبل کے درخشاں ستارے بننے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، دوسروں کے کام آنا پڑے گا، مظلوموں کے کام آنا پڑے گا، مظلوموں کو ظلم سے بچانا پڑے گا. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین میں اس وقت میں جبکہ ایک انجمن قائم کی گئی تھی حلف الفضول کے نام سے، کچھ نوجوانوں نے تنظیم قائم کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ مکے میں کوئی ظالم رہنے نہ پائے گا، مظلوموں کی مدد کی جائے گی، مکے کو امن کا گہوارہ بنایا جائے گا. جب ان اہم ترین مقاصد کے تحت انجمن قائم کی گئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا، کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں مکے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے، ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے، بیواؤں کی خبرگیری کے لیے، یتیموں کی سرپرستی کے لیے میں بھی تیار ہوں. اے مستقبل کے شہ سواروں، اٹھو. صرف کھیل کود، صرف موبائل پر گیم کھیل لینا یہ کافی نہیں ہے تمہاری ترقی کے لیے. اس سے تمہاری ترقی نہیں ہوگی. گھنٹوں بیٹھ جاتے ہو موبائل لے کر اور گھنٹوں جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، گھریلو کام چھوڑ کر ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے صرف گھنٹوں موبائل کو گھورتے ہوئے گزار دیتے ہو. اس سے کیا ترقی ہوگی تمہاری؟ تمہیں بننا ہے مستقبل کا ستارہ، کہکشاں بننا ہے، ستارہ بننا ہے، تو تمہیں اٹھنا پڑے گا فیوچر اسٹار بننے کے لیے. کھڑے ہو جاؤ، ہمت کرو، رخ کو بدلو، طے کرو اپنا کام، نشانہ بناؤ کسی چیز کو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، مظلوموں کی حمایت کریں گے، ظالموں کو ظلم سے روکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقت کے بہت بڑے ظالم اور گھمنڈی بادشاہ فرعون کو دیکھا کہ وہ بنی اسرائیل جیسی کمزور قوم پر ظلم کر رہا ہے، اور فرعون کی قوم قبطی قوم بھی بنی اسرائیل پر ظلم کر رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش تماشائی بنے نہیں رہے. یاد رکھو، تماشائی نہیں بننا ہے. جہاں کہیں کسی پر کسی ظلم ہو رہا ہو، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ظالم کو روکو، مظلوم کو روکو. ظالم کو ظلم سے روکنا بھی ظالم کی مدد ہے، مظلوم کو ظلم سے روکنا بھی ظالم کی جو مدد ہے. اس مظلوم کی روکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر ہوتے ظلم کو دیکھ کر خاموشی اختیار نہیں کی، تماشا نہیں دیکھا. آپ لوگ راستے میں موبائل لے کر جاتے ہو، پھر رہے ہوتے ہو، کہیں کسی پر کوئی مار رہا ہوتا ہے کسی کو، آپ فوراً موبائل لے کر ریکارڈنگ کرتے ہو، سوشل میڈیا میں ڈالتے ہو. کیا حرکت ہے یہ ظالمانہ حرکت ہے. رکو اس سے، باز آ جاؤ، رکو اس سے. یہ کام کرنے کے نہیں ہے، یہ حرام ہے. کسی پر ظلم ہو اور تم تماشا دیکھو اور اس کی ہمت بڑھاؤ جو ظلم کر رہا ہے. نہیں، تمہارا کام ہے تم روکو اس سے. جاؤ کوئی نہ کوئی تدبیر کرو اور ظالم کو ظلم سے روکو، مظلوم کی حمایت کرو. یہ آپ کا کام ہے. موبائل سے کچھ کام ہونے والا نہیں ہے. کام ہوتا ہے ہمت سے، کام ہوتا ہے تدبیروں سے، کام ہوتا ہے حکمت سے. حکمت اختیار کرو، تدبیر اختیار کرو، روکو اس ظلم کو جو ظلم کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون جیسے ظالم اور گھمنڈی وقت کے بادشاہ سے ٹکر لی، راتوں رات تدبیر بنائی، تدبیر اختیار کی، اور بنی اسرائیل جس پر ظلم ہو رہا تھا راتوں رات لے کر نکل گئے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، رب ذوالجلال نے مدد کی. جو کوئی اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کی مدد میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد میں ہیں. سامنے دریا آتا ہے، قوم پکارنے لگتی ہے، بیار مددگار ہے، کہنے لگتی ہے کہ کیا ہو گیا. پیچھے فرعون کا لشکر اور سامنے سمندر اور دریا، کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اضرب، مارو اپنی لاٹھی کو سمندر میں، دریا میں مارو. مارا جاتا ہے. 12 راستے تیار ہو جاتے ہیں.
पूरी बनी इसराइल लाखों की तादाद में है, आगे बढ़ जाती है। ये काम किसने किया? वक्त के नबी ने किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा किया ये काम, नबियों ने खिदमत खल्क का काम किया, नबियों ने जालिमों को जुल्म से रोका, नबियों ने मजलूमों की हिमायत की। ये नबियों का काम था, नबियों का काम था ये, आपको भी ये काम करना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को देखा मैदान तीन में प्यासी परेशान है, प्यास बुझाने के लिए पानी का कोई खतरा नहीं है, इल्तिजा करती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी प्यास का एहसास अपने दिल में पैदा किया, परवरदिगार से भीख मांगने लगे, अल्लाह ताला मेरी कौम प्यासी है, कोई ना कोई इंतजाम फरमाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगकर पूरी कौम की प्यास को बुझाया। ए नौजवान लड़कों, ए नौजवानों, उठो, तुम्हारा रास्ता वो नहीं है जिस रास्ते को तुम इख्तियार करके चले जा रहे हो, तुम्हारी मंजिल वो नहीं है जिस मंजिल को तुम टारगेट बनाकर जी रहे हो। ये शोहरत, ये नामो नमूद, ये तुम्हारा काम नहीं है। ये गेम खेलना, ये जिंदगी तबाह करना, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम मुस्तकबिल के शहसवार हो, मुस्तकबिल के सितारे हो, फ्यूचर स्टार हो, बनना है तुमको फ्यूचर स्टार। तो चलो रुख को बदलो, तब्दील करो अपना रुख, मंजिल को तय करो कि तुम्हें काम करना है लोगों के लिए, तुम्हें सोशल एक्टिविटीज करना है, लोगों की प्यास बुझाने हैं। मौसम गर्मा चल रहा है, कितने प्यासे हैं तुम्हारी निगाहों के सामने, बुझाओ उनकी प्यास को। छोटे से काम करो, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, कम पैसों से बगैर पैसों के भी काम कर सकते हो। जाओ बस स्टैंडों में, इतने मुसाफिर होते हैं, प्यास की शिद्दत में होते हैं, अपने अब्बाजान से तुम अपने लिए पैसे मांगते हो, अपने जेब खर्च के लिए पैसे मांगते हो, कौम के लिए भी मांगो अपने अब्बा से, अब्बाजान आज मेरा जी चाह रहा है कि मैं मौसम गर्मा में और जाऊं मैं किसी हॉस्पिटल के सामने और कुछ बीमारों को और तीमारदारों को मैं पानी पिलाऊं, मैं जाऊं किसी बस स्टैंड के पास या किसी रेलवे स्टेशन के पास, मैं जाकर प्यासे मुसाफिरों को पानी पेश करूं, 10, 20, 15, 25 मिनरल वाटर के बॉटल्स लो, जाकर देकर आओ, 400-500 रुपए का खर्च होगा। क्या आपके अब्बाजान इस काम के लिए नहीं देंगे? जरूर देंगे। आप अपने जज्बे को अपने माँ बाप के सामने बताओ, माँ बाप खुश हो जाएंगे, गले से लगाएंगे आपको और समझेंगे कि क्या खुश नसीब बाप हूँ, क्या खुश नसीब मैं माँ हूँ कि मेरा बेटा मखलूक खुदा की खिदमत के लिए निकल रहा है, प्यासों को पानी पिलाने के लिए निकल रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिलाया, पूरी कौम के पानी का इंतजाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया। अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला ने कहा कि मारो अपना वो आसा पत्थर पर, मारा चट्टान पर, और निकल गया उसमें 12 चश्मे, पूरी लाखों की कौम है और पानी पी रही है। अल्लाह अकबर। कौम भूखी थी, अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा की और मन और सलवा उतरा। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमां से रेडीमेड खाना 2 किस्म का, मन और सलवा 2 किस्म का खाना आसमान से उतरा। अल्लाह अकबर। और कौम थी कि धूप में तप रही थी, कोई सजाए के लिए दरख्त नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, वज़ल्ललना अलैहिमुल गमाम, बादल अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल पर डाल दिया। ये काम है दूसरों की मदद करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन गए पहली मर्तबा और देखा वहां पर एक जाकर कुएं के पास, सफर से थक कर आए थे, मिस्र से मदियन पहुंचे थे, थके हुए मुसाफिर थे। देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, बेचारी 2 लड़कियां खड़ी हुई हैं, उनकी बकरियां खड़ी हुई हैं, रेवड़ है और वो इंतजार में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 2 बच्चियों को, जो मासूम सी बच्चियां थी, करीब में गए, पूछा क्या बात है, तुम लोग क्यों खड़ी हुई हो, क्यों अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाते? उन्होंने कहा कि दूसरे लोग जब तक पानी नहीं पिलाते उस वक्त तक हम इंतजार करती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद गए और कुएं का वजनी पत्थर हटाया और उनके जानवरों को पानी पिलाया। दूसरों को पानी पिलाना, यहां तक कि जानवरों को भी पानी पिलाओ। अपने घरों के छतों पर जाकर परिंदों के लिए पानी का कोई नज़्म कर दो, किसी कुंडे में पानी रख दो, हो सकता है कि कोई प्यासा परिंदा अपनी प्यास बुझाए, अल्लाह को ये बात पसंद आ जाए। प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। नबी रहमत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ए मुस्तकबिल के नौजवानों, ए मुस्तकबिल के रोशन सितारों, फ्यूचर स्टार्स, कान खोलकर सुनो, रग़बत के साथ सुनो, अमल की नीयत से सुनो, जज्बे के साथ सुनो, दिल को, दिमाग को इधर मुतवज्जे रख कर सुनो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या सुनाया। एक खातून थी, उसने देखा, बाद रिवायतों में एक मर्द का तज़किरा है, बाद में औरत का तज़किरा है। उस औरत ने प्यासे कुत्ते के बच्चे को देखा,
پیاس کی وجہ سے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے پیاس بجھانے کے لیے، اس کو بڑا رحم آیا، وہ کنویں کے اندر گئی اور اپنے موزے سے پانی اس نے بھرا، اوپر بڑی مشقت سے لے آئی اور پیاسے کتے کے سامنے رکھ دیا، پانی پلا دیا۔ وہ عورت کوئی نیک عورت نہیں تھی، بدکار عورت، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی ادائی پسند آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس کی مغفرت فرمائی، اس کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کام کرو، کچھ نہ کچھ کرو، کچھ نہ کچھ کرتے رہو، دوسروں کے کام آؤ۔ من کان فی حاجتی اخی کان اللہ فی حاجتی، جو کوئی اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتے ہیں۔ قوم کی فکر، لوگوں کی فکر، مہمانوں کی فکر۔ دیکھیے حضرت مریم پیدا ہوئی، حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریا، سارے لوگ چاہ رہے تھے کہ حضرت مریم جو حضرت عمران کی بیٹی تھی، حضرت حنا حضرت عمران کی بیٹی تھی، اور انہوں نے منت مانی تھی کہ جو بھی پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھوں گی۔ بیٹی پیدا ہوئی مریم، اور مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے، اور قرآن میں ان کا نام لکھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے یتیم کی کفالت کی۔ یہ ہے نمونہ ہمارے لیے، یتیموں کو مت ستاؤ، یتیموں کا مال مت کھاؤ، جو بھی تم کو یتیم نظر آئے ذہن میں یہ احساس پیدا کرو کہ اللہ کتنا بڑا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ماں اور باپ عطا کیا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے میری ماں کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے میرے باپ کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنی جنت کو دیکھ رہا ہوں، میری ماں، میں جنت کے دروازے کو دیکھ رہا ہوں۔ میری ماں اور میرے باپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں، میرے سامنے وہ بچے ہیں جو یتیم اور یسیر کہلاتے ہیں، جن کی یا تو ماں ہے یا تو باپ ہے، ماں ہے تو باپ نہیں، باپ ہے تو ماں نہیں، یہ یتیم ہے، باپ کی شفقت سے محرومی بچہ ہے۔ رحم کھاؤ اس پر، احساس پیدا کرو اپنے اندر، اس سے ایک طرف تمہارے ماں باپ کی قدر تمہارے دل میں آئے گی، اور ان کی خدمت سے تم فیوچر اسٹار بن سکتے۔ فیوچر اسٹار یوں نہیں بنیں گے، مستقبل کے ستارے بننے کے لیے سب سے پہلے لازم ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ دوسروں کی خدمت تو کرو گے، سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے حکم کو بجا لاؤ، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرو، ان کے مشکل کاموں کو آسانی میں تبدیل کرو، ان کو خوش رکھو، ان سے دعائیں لو۔ دعا کی درخواست ماں باپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، کام ایسے کرو کہ خود بخود ان کے دل سے دعا نکل جائے۔ ہاں، فیوچر اسٹار بننا ہے تو ماں باپ کی دعا لے، صرف آٹو پہ یہ لکھ دینا ماں باپ کی دعا، صرف کار پر لکھ دینا کہ جو ہے فادر گفٹ فلاں، ڈیڈ گفٹ، صرف یہ لکھ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کی دل میں اہمیت ہو، ان کا تقدس، ان کی عظمت، ان کی عقیدت، ان کا رتبہ، ان کا مقام ہمیں معلوم ہو۔ ہم فیوچر اسٹار بنتے ہیں تو اس کے بغیر ماں باپ کی بد دعا لے کر کبھی کوئی فیوچر اسٹار نہیں بن سکتا۔ جتنے بھی فیوچر اسٹار بنے ماں باپ کی دعاؤں سے بنے۔ اپنے ماں باپ، ان کا قدم چنو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے فقیہ، کتنے بڑے امام وقت کے، مگر ماں کو دیکھا سوئی ہوئی ہے، پیر دبایا انہوں نے، خدمت کی، دل میں جذبہ پیدا ہوا، وہ بات یاد آئی، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے پیر کے تلوے پہ بوسہ دینے لگے۔ جب بوسہ دیا ماں کی نیند اشار ہوئی، بیٹا کیا ہے؟ کہا اماں جان میں اپنی جنت چوم رہا ہوں، میں اپنی جنت چوم رہا ہوں۔ اے وقت کے ستاروں، اے مستقبل کے ستاروں، آپ فیوچر اسٹارز بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ قدم بڑھاؤ اپنے، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو خوش کرو، ان سے پوچھو امی جان تم مجھ سے خوش ہو یا ناراض، سچ سچ بتاؤ۔ ابا جان اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، کھل کر پوچھو اپنے ماں باپ سے، تم مجھ سے ناراض ہو یا؟ ماں باپ پر بوجھ بن کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو؟ ماں باپ چاہتے ہیں کہ تم کوشش کرو، محنت کرو، پڑھو لکھو، قابل بنو، ہنر پیدا کرو، تجربہ پیدا کرو، اور تم ہو کہ سوئے ہو، گھنٹوں سو رہے ہو اور ماں باپ کو ایذا پہنچا رہے ہو، تکلیف پہنچا رہے ہو۔ پھر ماں باپ کی دعا کہاں ملے گی؟ ماں باپ کی دعا ملتی ہے ان کے حکموں کو بجا لانے سے۔ ہاں، بات ذہن میں رکھیے، فیوچر اسٹار بننا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یتیموں کی کفالت کی، آپ کو بھی آگے چل کر کسی نہ کسی یتیم کی کفالت کرنی ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے۔
مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سیکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. ایک مرتبہ کچھ نوجوان ان کے پاس آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھے اندر گئے, پوچھا تک نہیں کہ کون ہو, سیدھے گئے اور بچڑا تلا ہوا لا کر سامنے رکھ دیا. انہوں نے جب ہاتھ نہیں بڑھائے تو پوچھا کیا بات ہے, ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتے؟ کہا انہوں نے کہ ہم انسان نہیں, ہم تو فرشتے. ہم لوگ تو پہچان والوں کو بھی کھانے کھلانے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضرت ابراہیم ہے کہ پتہ نہیں کہ کون ہے, اجنبی ہے. انکم قوم منکرون, اجنبی آدمی معلوم ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کھلایا. کھلانے کے لیے اپنا ہونا ضروری نہیں ہے, سب کو کھلاؤ. اپنے کو کھلاؤ, پرائے کو کھلاؤ, رشتہ داروں کو کھلاؤ, دوست احباب کو کھلاؤ, ماں باپ کو کھلاؤ, چھوٹوں کو کھلاؤ, بڑوں کو کھلاؤ, مسلمانوں کو کھلاؤ, غیر مسلموں کو کھلاؤ, سارے محلے والوں کو کھلاؤ. اللہ نے دیا ہے تو کھلاؤ کھلاؤ. اطعموا الطعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ کام ہے اور یہ پیغام ہے. فیوچر اسٹار بننے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ مستقبل کے روشن ستارے بنے, تو یوں ہی نہیں بنو گے. صرف گھنٹوں سو جانے سے کوئی فیوچر اسٹار نہیں بنتا, صرف سستی سے کوئی فیوچر اسٹار نہیں بنتا, صرف کھیل کود میں رہنے والا, گیم میں گھنٹوں گزارنے والا کوئی فیوچر اسٹار نہیں بنتا, صرف واٹس ایپ اور یوٹیوب میں گھسے رہنے سے کوئی فیوچر اسٹار نہیں بنتا. فیوچر اسٹار بنے گا اپنی توانائی کو, اپنی طاقت کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنے ہنر کو, اپنے تجربات کو مخلوق خدا کی خدمت میں لگانا. ایک طرف اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ, اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرو, اور دوسری طرف اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواؤ. تیسری طرف لوگوں کے دل جیتو خدمت کے ذریعے, لوگوں کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل کرو, گرے ہوئے کو اٹھاؤ. یہ کام ہے جو کرنے کا ہے, ہم سب کا کام ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہمیں ایک فیوچر اسٹار بننا ہے. یہ کوششیں, یہ کاوشیں اسی لیے ہو رہی ہیں. اللہ کرے کہ یہ کام مقبول ہو, اور میری نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو جو آج 15, 16, 17, 18, 20 سال کے ہیں, آج کے 10, 15 سال کے بعد آپ ایسے ثابت ہوں گے اگر آپ محنت کریں گے, رخ بدلیں گے, تدبیر اختیار کریں گے, حکمت اختیار کریں گے, اور مخلوق خدا کی خدمت کریں گے, خالق سے لو لگائیں گے, اور قوم و ملت کا درد اپنے دل میں پیدا کریں گے. تو ایک دن آئے گا کہ آپ اس قوم کے, اس ملت کے, اس ملک کے بہترین سپوت بنیں گے, اور فیوچر اسٹار, وقت کے اسٹار بن کر ثابت ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے. مولانا حبیب الرحمان السامی صاحب نے ایک 10 روزہ جو نظام شروع کیا ہے, بہت بہترین نظام ہے, ایک اچھا کام ہے اور اچھا اقدام ہے. میں نئی نسل کا مستقبل تابناک کیسے ہو, اس کی تدبیریں ہمارے مختلف علماء آپ کو دیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.